الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، اور باب فتح نبوت پہ بے حد درود، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام۔ نہایت ہی محترم محتشم سامعین و سامعات، اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایاں لطف و احسان ہے کہ اس کی توفیق خاص سے آپ اور میں ماہ محرم الحرام کی ان قیمتی گھڑیوں میں جامع مسجد گلزار حنفیہ میں بسلسلہ ایصال ثواب علامہ غلام ربانی تیمور صاحب 3 روزہ دروس عرفان القرآن کی دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کا میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تحریک منہاج القرآن، تحصیل دسگاہ اور مسجد انتظامیہ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعلانات کے ذریعے، ایڈورٹائز کے ذریعے آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ آج کی اس نشست کا موضوع القول المتین فی امر یزید اللعین، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی یہ کتاب ہے۔ جس دور میں امت کشمکش کا شکار تھی، اشکالات پیش کیے جاتے، یزید کے بارے میں نرم گوشے دکھائے جاتے، اسے حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ جیسے القابات سے نوازا جانے لگا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے کہ جب کسی شخصیت میں ہم کوئی کمی بیشی نہیں نکال سکتے، جب اس شخصیت کے اندر اس کے علمی مقام میں یا اس کے فزیکلی طور پہ کوئی کمی نہیں نکال سکتے، تو اس کے سامنے ہم کوئی ایسی شخصیت بنا کے کھڑی کر دیتے ہیں کہ اس کو اتنا بلند کر دو کہ اس کے مقام و مرتبہ میں کمی ہونے لگے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ امام علی مقام، امام حسین اور آپ کے سارے گھرانے میں کوئی کمی کجی نہیں نکال سکتے کسی حوالے سے بھی، تو سوچا کہ آپ کے مخالف جو یزید ہے اسے اتنا بڑھا کے بیان کیا جائے کہ امام علی مقام کا قد اس کے سامنے چھوٹا نظر آنے لگے۔ جب یہ فتنہ پیدا ہوا تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جرت کا مظاہرہ کیا کہ 14 صدیوں سے امت پہ قرض تھا، آپ نے وہ قرض اتارتے ہوئے یہ فتویٰ دیا کہ یزید بدبخت صرف لعنتی نہیں بلکہ کافر بھی تھا۔ یہ 14 صدیوں میں پہلے حضور شیخ الاسلام نے جرت کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جس کو تم یہ تاج پہنانا چاہتے ہو امیر المؤمنین کا، جسے تم تاج پہنانا چاہتے ہو حضرت کا، جسے تم تاج پہنانا چاہتے ہو رضی اللہ عنہ کا، جسے تم جنت میں داخل کرنا چاہتے ہو، بدبختو وہ صرف لعنتی نہیں تھا بلکہ کافر بھی تھا۔ میرے شیخ حضور شیخ الاسلام کا یہ وتیرہ نہیں کہ آپ فتوے دیں اور نہ آپ فتویٰ بازی کرتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں میجر 2 ہی فتوے دیے ہیں۔ ایک فتویٰ آپ نے دہشت گردی کے خلاف دیا، تب ضرورت تھی کہ اسلام کو لوگ دہشت گردی کے ساتھ جوڑتے تھے، حضور شیخ الاسلام نے فتویٰ دیا اور دنیا گواہ ہے کہ آج دہشت گردی اس سے کم ہو گئی ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے یہ فتویٰ دیا کہ دہشت گردی کرنے والے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جسے اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔
اور دوسرا فتویٰ حضور شیخ الاسلام نے یزید سے متعلق دیا کہ جب لوگ اسے امیر المؤمنین بنا رہے تھے، حضور شیخ الاسلام نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے صرف ایک نفس انسانی کا قتل نہیں کیا، اس نے صرف ایک بندے کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس نے امام علی مقام کو شہید کرنے کے زمرے میں ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم کو اذیت دی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے وہ مومن ہو سکتا نہیں۔ ہم یزید کا امام علی مقام کو شہید کرنا، ہم اسے نفس انسانی کا قتل نہیں جانتے، بلکہ ہم اسے اذیت مصطفیٰ جانتے۔ حضور شیخ الاسلام نے یہ فتویٰ دیا آپ کا، اسی فتوے پہ، اسی کتاب پہ آج کا موضوع ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب میں کیا چیز پیش کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 آپ کے سامنے۔ اسی کو حضور شیخ الاسلام نے بھی اس کتاب میں مقدمہ کے طور پہ، ابتدائیہ کے طور پہ لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ ایک قاعدہ ہے، یہ قاعدہ آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اب اللہ کو ظاہراً اذیت تو کوئی نہیں دیتا، اب اذیت تو مصطفیٰ کریم کو دی گئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کو یہ بتا دیا کہ جو میرے مصطفیٰ کو اذیت دے گا در حقیقت وہ میں خدا کو اذیت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین، بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور اگلے جہان میں بھی لعنت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قاعدہ بیان کر دیا کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دے گا یہاں بھی لعنتی ہے اور وہاں پہ بھی لعنتی ہے۔ آگے فرمایا، وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلت انگیز عذاب ہے۔ آیہ مبارکہ کا ربط سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے وہ یہاں بھی لعنتی اور اگلے جہان میں بھی لعنتی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے امام علی مقام کو شہید کیا، اس نے نفس انسانی کا قتل کیا، اس نے ایک مومن کا قتل کیا۔ مومن کو قتل کرنے والا فاسق ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، فعل حرام کا مرتکب ہو سکتا ہے، مگر وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ مقدمہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ اس نے صرف امام علی مقام کو شہید کر کے ایک مومن کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کے رسول کو اذیت دی۔ اگر مومن کو قتل کیا ہوتا تو اس کا قاعدہ اللہ نے قرآن میں الگ بیان کیا، مومن کو اذیت دی ہوتی اس کا قاعدہ اللہ نے قرآن میں الگ بیان کیا ہے۔ کیا قاعدہ بیان کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے یہاں بھی لعنتی اور وہاں بھی لعنتی ہے، مگر مومن کو اگر کوئی تکلیف دے تو اللہ نے فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مومن مرد اور مومن عورت کو عذاب دے، اذیت دے، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے گناہ کبیرہ کا بوجھ اٹھا لیا، اللہ نے اسے لعنتی قرار نہیں دیا۔ اب پتا چلا کہ مومن کو اذیت دینے اور رسول کو اذیت دینے میں فرق ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن کو اذیت دے، مومن کو تکلیف دے، وہ فاسق ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، مگر وہ لعنتی ہو سکتا نہیں۔ اب قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی کو اذیت دینا اور بات ہے، مومن کو اذیت دینا اور بات ہے۔ اب آ جائیں قرآن میں دوسرے مقام پہ، آپ کو یہ بتاتا چلوں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھئی امام علی مقام کو شہید کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کیسے ہے؟
کوئی یہ کہہ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اگر اذیت دی بھی جائے، تکلیف دی بھی جائے، تو اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تکلیف ہوگی، کیا اذیت پہنچے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا مشکل ہوگی۔ آ جائیں، اللہ رب العزت نے 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 23 میں فرمایا، جب لوگوں نے حضرت امی عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا تھا، حضرت امی عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا تھا، کیا امی عائشہ صدیقہ کی اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت نہیں؟ کیا آپ کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں؟ کیا آپ کی تکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم نہیں؟ جب حضرت امی عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا گیا تھا، کئی دن میرے مصطفیٰ کریم چین سے نہیں بیٹھے تھے، آپ کو اذیت پہنچی تھی۔ کس بات پہ؟ کہ لوگوں نے حضرت امی عائشہ صدیقہ پر صرف الزام لگایا تھا۔ جب الزام لگایا گیا تو آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ اگر مومن کی اذیت کی بات ہوتی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، مومن کو اذیت دے تو گناہ کبیرہ کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ مگر جب وہی بات گھرانہ مصطفیٰ پہ آ جائے، وہی بات حضرت امی عائشہ صدیقہ پہ آ جائے، وہی بات امام حسن و حسین پہ آ جائے، وہی بات مولا کائنات پہ آ جائے، وہی بات سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ آ جائے، تو اللہ قاعدہ بدل دیتا ہے۔ اب آئے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کیا؟ اب جب حضرت امی عائشہ صدیقہ پر الزام لگا تو اللہ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، آگے وہی حکم فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جس نے اس پاکیزہ عورت، جو پاکیزہ عورت پر الزام لگائے، جو برائی سے بھی بے خبر ہو، اللہ فرماتا ہے وہ یہاں بھی لعنتی ہے، اگلے جہان میں بھی لعنتی ہے۔ اب پتا چلا کہ جو اذیت دے مصطفیٰ کے گھرانے والوں کو، جو اذیت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، ان کے لیے وہی بات ہے کہ وہ یہاں بھی لعنتی ہیں اور وہاں بھی لعنتی ہیں۔ اب اس آیت کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت خاص حضرت امی عائشہ صدیقہ کے لیے نازل ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت، سورہ نور کی اس آیت اور سورہ احزاب کی اس آیت کا اگر تقابل کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مومن کو اذیت دینے کے لیے بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اذیت دینے والا یہاں بھی لعنتی ہوتا ہے اور وہاں بھی لعنتی ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا تھا، آج بھی کہتے ہیں کہ یزید نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اور جس نے کلمہ پڑھا حدیث پیش کرتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بھئی بات سن لیں، یہ قاعدہ ہے، جس کے لیے لعنت اس جہان کی ہو وہ مرنے کے بعد جنت میں جا سکتا ہے، مگر جس کے لیے لعنت آخرت میں لکھ دی گئی ہو وہ دائمی لعنتی ہوگا اور جہنم میں جائے گا، وہ دائمی لعنتی ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ چلے آپ بڑا آہستہ بول رہے ہیں، میں اس کی وضاحت بھی قرآن سے ہی کیے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیں وہ یہاں بھی لعنتی اور اگلے جہان میں بھی لعنتی ہیں، اور ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ کون سا عذاب؟ عذاب مہین ہے۔ اب قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ نے قرآن میں 3 طرح کے عذاب بیان کیے ہیں، عذاب عظیم، عذاب علیم اور عذاب مہین۔ عذاب عظیم پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے 15 مختلف مقامات پہ بیان کیا، اور سارا مضمون پیچھے پڑھ کے دیکھے ان 15 مقامات کا آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عذاب کافر کو بھی ہوگا اور غیر کافر کو بھی ہوگا، مسلمان، فاسق، فاجر، قاتل، زانی، اس کو بھی یہ عذاب ہوگا اور کافر کو بھی یہ عذاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد جسے اللہ نے اس سے بڑا عذاب دیا، اس سے اگلا عذاب عذاب علیم، تو اللہ نے قرآن مجید میں 66 مقامات پہ عذاب علیم کی بات کی۔ تو اللہ نے
جہاں بھی عذاب علیم کی بات بھی کی تو اس کا مضمون پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب بھی کافر کو بھی ہوگا اور غیر کافر کو بھی ہوگا۔ وہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا دوسرے پیج پہ، عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے عذاب علیم ہے، کیوں؟ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب جھوٹ مسلمان بولے اس کے لیے بھی عذاب ہے، غیر مسلم بولے اس کے لیے بھی عذاب ہے۔ اب پتا چلا کہ عذاب عظیم بھی کافر کے لیے ہو سکتا ہے اور غیر کافر کے لیے بھی، اور عذاب علیم بھی کافر کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور غیر کافر کے لیے بھی، مگر اللہ نے جو مصطفیٰ کریم کو اذیت دے اس کے لیے لکھا عذاب مہین، اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ قرآن میں اللہ نے 16 مقامات پہ عذاب مہین کی بات کی۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن یہ بتاتا ہے کہ 16 مقامات پہ جہاں بھی اللہ نے عذاب مہین کی بات کی تو یہ بتایا کہ یہ عذاب صرف کافروں کو ہوگا، مسلمانوں کو نہیں ہوگا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے یہاں بھی لعنتی، اگلے جہان میں بھی لعنتی، اور اس کے لیے عذاب بھی وہ جو کافروں کو دیا جائے گا۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی غالباً آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے عذاب مہین۔ پھر سورہ النساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، یہ عذاب مہین ہم نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ اگر اللہ اسے مصطفیٰ کریم کو اذیت دینے والوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کو اذیت دے وہ بدبخت لعنتی بھی ہے اور جہنم میں کافروں کے ساتھ رہے گا۔ اسی آیت کو مقدمہ بنایا حضور شیخ الاسلام نے، اور آپ نے دنیا کو بتایا کہ لوگوں جس یزید کے سر پہ تم تاج رکھنا چاہتے ہو در حقیقت اس نے مصطفیٰ کریم کو اذیت دی ہے، اور جس نے مصطفیٰ کریم کو اذیت دی ہے وہ لعنتی بھی ہے اور کافر بھی ہے، وہ لعنتی بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ اب آ جائیں اسی کتاب پہ کہ اس نے مصطفیٰ کریم کو اذیت کیسے دی۔ دو حدیث بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ کریم کو اذیت ہوتی کیسے ہے۔ ایک روایت ہے حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، کئی اور طرق سے بھی یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا من احبہما، ان دو شہزادوں کے بارے میں ایک جگہ پہ تو یہ فرمایا نا من احب الحسن والحسین، فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ دخل الجنہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ دخل النار۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ان دو شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس نے ان دو شہزادوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ جہنم میں داخل۔ یہ بات تھی کہ ان دو شہزادوں سے محبت کی۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام ایک مرتبہ، بڑی کمال کی حدیث ہے، ہمیں کربلا میں امام علی مقام کے ان تڑپتے لاشوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ 72 کیسے ذبح کیے گئے، 3 دن پیاسے رکھے گئے، پانی نہیں دیا گیا ان کو، کھانے کی چیز میسر نہیں تھی۔ ایک وہ منظر ذہن میں رکھیں اور ایک یہ حدیث سنیں، میرے رسول آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لائے اور پوچھا این ابنائی، اے فاطمہ میرے بیٹے کدھر ہیں، حسن و حسین کدھر ہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ حضرت علی کے ساتھ باہر گئے کھیلنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے، دیکھا کہ وہ دونوں شہزادے کہیں کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے ہوئے وہ دیکھا کہ ان کے پاس کچھ کھجوریں ہیں۔ آقا علیہ السلام شہزادوں سے مخاطب نہیں ہوئے، مولا علی سے مخاطب ہوئے۔ یہ جملے اپنے دل کے کانوں سے سنو، اپنے عشق کی انتہا کو دیکھو کہ آقا علیہ السلام مولا علی سے مخاطب ہوئے، کہا فقال یا علی، اے علی الا تقلب بنی قبل الحر، سورج کی روشنی آنے سے پہلے میرے شہزادوں کو گھر لے جانا کہ میرے رسول کو یہ بھی
گوارا نہیں کہ سورج کی گرمی ان کے جسم پہ پڑے، جن کے لیے میرے نبی اتنا برداشت نہیں کرتے کہ سورج کی گرمی ان کے جسم پر پڑے، سورج کی تماست ان کے جسم پہ برداشت نہیں کرتے، وہ نبی کیسے برداشت کر گئے ہوں گے کہ کربلا کے اندر ان کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے۔ اتنی بات بھی میرے مصطفیٰ کریم ان کے بارے میں برداشت نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام ممبر پہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، دونوں صاحبزادے مسجد میں داخل ہوئے اور زمین گرمی کا موسم تھا نا، کچا وہ سیب کچا تھا اور زمین گرم ہو جاتی ہے، جب زمین گرم تھی جوتے اتارے زمین پہ رکھے تو پاؤں جلنے لگے، وہ پیر جلنے لگے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم ممبر پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ نے خطبہ چھوڑا، گئے دونوں شہزادوں کو اٹھا کے لائے، ایک کو ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا، یار ان نواسوں کو ذبح کر دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، اب یہ ساری باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کتنی محبت تھی مصطفیٰ کریم کو ان کے ساتھ، اور امت نے کیا کیا ہے۔ آج امام علی مقام کے جو مخالفین تھے ان کے سر پہ تاج پہناتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یزید نے کیا کیا تھا، یزید نے کہا کیا تھا، یزید کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ آئیں حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو دلائل کی ضرورت پڑے تو یہ کتاب ضرور رکھے، یہ کتاب اپنے گھروں میں ضرور رکھے، اگر اس دور میں اپنے ایمان بچانے ہیں تو اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھے۔ حضور شاہ الاسلام نے جرت کا مظاہرہ کیا، آپ نے فتویٰ دے دیا، اب آپ کے اور میرے ذمے ہے کہ یہ کتاب اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے خاندان والوں کو لے کے دیں، اپنے گرد و نواح اپنے دوستوں کو دیں کہ ان کے دلوں میں یہ پتہ چلے کہ حسین کی محبت کیا ہے اور جس یزید کو سر پہ بٹھا رہے ہیں اس بدبخت کا کردار کیا تھا۔ تو اس میں حضور شاہ الاسلام نے یہ روایت ویسے مسند یولا میں، بزار میں، اس کے بعد دلائل النبوہ امام ابو نعیم نے نقل کی ہے، امام دالمی نے نقل کیا ہے، ابن عساکر نے نقل کی ہے، حارث نے نقل کی، ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں، امام اسقلانی نے، پھر امام سیوطی نے نقل کی ہے یہ روایت۔ بڑی کمال روایت ہے، یہ روایت سنے کہتے ہیں یزید کا تو ہاتھ ہی نہیں تھا، یزید کون تھا، یزید کا پتہ نہیں۔ آقا علیہ السلام کے الفاظ سنے، حضرت ابو عبیدہ روایت کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اولا من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ آپ نے فرمایا میری امت انصاف پہ قائم رہے گی، میری امت انصاف پہ رہے گی، اس امت کو پہلا شخص جو ڈی ٹریک کرے گا، اسے انصاف سے ہٹائے گا، اس کے اندر رہنا ڈالے گا، آپ نے فرمایا وہ بنو امیہ سے ہوگا اور اس کو یزید کہہ کے پکارا جائے گا۔ نام لے کے میرے مصطفیٰ کریم نے بتا دیا، اور اسی پہ تبصرہ کرتے ہوئے امام قسطلانی لکھتے ہیں وَأَوَّلُهُمْ یزید، وہ بدبخت پہلا یزید ہی تھا جس نے اس امت کو انصاف سے ہٹایا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے اس کی بیعت کیوں نہیں کی، بیعت کر لیتے، آپ نے تو فرما دیا نا مثل لا یبایع مثلہ، ہم جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کی تھی، اس وقت ضرورت کیا تھی، حدیث سامنے ہے سن لے۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وجہ تھی جس کے لیے میرے امام نے بیعت نہیں کی تھی، آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، جو شخص سب سے پہلے میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا اور اسے یزید کہہ کے پکارا جائے گا۔ نام لے کے میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ یزید میری امت کو ڈی ٹریک کرے گا، یزید میری سنتوں کو بدلے گا، اور جب آقا علیہ السلام کی سنتیں بدلی جا رہی ہوں، جب امت انصاف پہ قائم نہ ہو، اس وقت کے یزید پہ بیعت نہیں کی جاتی، حسینی کردار اپنایا جاتا ہے، میدان عمل میں نکلا جاتا ہے۔ یہ بات تھی جس کے لیے امام علی مقام باہر نکلے تھے۔ آقا علیہ السلام پہلے ہی بتا گئے تھے کہ میری امت کو، پھر اسی روایت کو حضرت ابو دردہ نے بھی روایت کیا ہے،
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ یقال له یزید، جو شخص میری امت کو سب سے پہلے ڈیٹریکٹ کرے گا، میری سنتوں کو بدلے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں بات مختصر کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ یزید نے تو قتل کا حکم ہی نہیں دیا تھا، وہ تو دمشق میں بیٹھا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے بیعت کی بات کی تھی، باتیں کی جاتی ہیں، اسے بچایا جاتا ہے، اسے بند دروازے سے نکالا جاتا ہے۔ آئیں سن لیں، میں باقی خطوط کی بات نہیں کرتا، جو خط و خطابت ہوئی اس کی بات نہیں کرتا۔ اگر ابن زیاد اعتراف کر رہا ہے، جو کوفے کا گورنر تھا، وہ اعتراف کر رہا ہے کہ مجھے یزید نے حکم دیا کہ میں حسین کو شہید کروں، پھر تمہیں کس بات نے روکے رکھا ہے؟ کون سی محبت یزید کی تمہارے دل میں جاگ گئی کہ آج تم یزید کو بچانا چاہتے ہو، حسین کا مقام و مرتبہ کم کرنا چاہتے ہو؟ جنت یزید نہیں دے گا، جنت میرے حسین کی ملکیت ہے، جنت میرے۔ اگر کسی کو شک ہے تو مصطفیٰ کریم کا یہ فرمان سن لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ یزید کا ہاتھ نہیں تھا۔ میں وہ خط و خطابت نہیں پڑھنا چاہتا، جب امام علی مقام ایک خط پڑھ دیتا ہوں۔ امام علی مقام جب کربلا میں پہنچے نا، تو ابن زیاد نے خط لکھا امام علی مقام، اس میں لکھا اے حسین، مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے خبر ہو گئی ہے کہ آپ کربلا میں پہنچ چکے ہیں، اور مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ میں تب تک، لفظ سنیں، میں تب تک نہ بستر پہ جاؤں اور نہ کھانا کھاؤں جب تک حسین کو اللہ لطیف و خبیر کے پاس نہ پہنچا دوں۔ اب بتائیں، وہ قتل کرنا نہیں تھا اور کیا تھا؟ اللہ کے پاس اور کیسے پہنچانا تھا اسے؟ پھر ابن زیاد کا اعتراف سنیں، اس کو ابن اسیر نے روایت کیا ہے۔ ابن زیاد نے مسافر بن شریح کے سامنے اعتراف کیا، ابن زیاد اعتراف کر رہا ہے۔ آج 14 صدیاں بعد ملا کو یہ بات نظر نہیں آتی، جس نے لشکر بھیجا وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے قتل کروایا ہے۔ آج 14 صدیاں بعد ملا کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں تھا۔ کیا اعتراف کیا؟ کہا اما قتل الحسین فإنه اشار الی یزید بقتلہ او قتلی، مجھے حکم ہوا، مجھے یزید کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ یا اپنے قتل پر آمادہ ہو جاؤ یا حسین کو قتل کر دو۔ پس میں نے حسین کو قتل کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ یزید نے ابن زیاد کو لکھا تھا یا تمہیں غلام بنا دیا جائے گا، یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یا تم حسین کو قتل کر دو۔ ابن زیاد نے کہا فاخترت قتلہ، پس میں نے اختیار کیا حسین کو قتل کرنا۔ ابن زیاد خود مان رہا ہے کہ میں نے یزید کے کہنے پہ قتل کیا۔ آج لوگ یزید کو بچانا چاہتے ہیں، آج ہمارے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا، جو جنت کے سردار تھے ان سے ہمارا تعلق کمزور کرنے کی بات کی گئی۔ آج ایسی ایسی روایتیں پیش کی جاتی ہیں، ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کو کم کیا جائے۔ پھر جب اگلی بات سنیں، یہ بات ہوگی، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، شہید کرنے کے بعد سر اقدس آپ کا تشت میں رکھ کے پہلے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد بدبخت نے امام علی مقام کے چہرے پر چھڑیاں ماری۔ اس کے بعد یہ سر اقدس یزید کے پاس دربار یزید میں دمشق میں پہنچا۔ جب وہاں پہ پہنچا، اٹھائے کتابیں، کھنگالے، آپ کو بخاری طبرانی اٹھا کے دیکھیں، ابن جوزی نے یہ بات لکھی ہے، بدایہ و نہایہ اٹھا کے دیکھیں یہ بات لکھی ہے، کئی بڑے بڑے محققین نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب یزید کے دربار میں یہ سر پہنچا تو اس بدبخت نے بڑے فخر کے ساتھ اشعار پڑھے تھے۔ کیا پڑھا تھا؟ لیت اشیاہی ببدر شاہدو، کاش کہ آج قتل میں میرے آباء و اجداد، بدر میں قتل ہونے والے آباء و اجداد دیکھتے کہ آج میں نے حضرت کا بوجھ اتار دیا ہے۔ آخر میں کہا وَأَدَّلْنَا مَيْلَ بَدْرٍ
फातदल, कहता है कि आज मैंने बदर में कत्ल होने वाले अपने आबाओ अजदाद का बदला ले लिया। कौन कत्ल हुआ था? उतबा, शैबा, वलीद का बदला ले लिया। किसका बदला लिया? अबू जहल का बदला ले लिया था, अबू लहब का बदला ले लिया था, जिन्हें कुरान काफिर कह रहा है। इस बदबख्त ने नवासाए रसूल को ज़िबा करके कह रहा है कि आज मैंने उन काफिरों का बदला ले लिया। अब भी कहते हैं यजीद के साथ। फिर इससे भी अगली दर्दनाक बात है, हजरत अब्दुल वाहिद करशी बयान करते हैं, जब दरबार यजीद में सर पहुंचा ना, तो इस बदबख्त ने इमाम अली मुकाम के लबों पर छड़ी मारी, इमाम अली मुकाम के चेहरे पे छड़ी मारी। बड़ी दर्दनाक बात है। और वहां पे एक मर्द जर्री खड़ा हुआ और उसने कहा, ऐ बदबख्त, अपनी छड़ी इन लबों से हटा ले। अल्लाह की कसम, मैंने मुस्तफा करीम को कई मर्तबा आपके लबों को, इस चेहरे को बोसा देते हुए देखा है जिनको तू अपनी छड़ी मार रहा है। बदबख्त, यहां से अपनी छड़ी हटा ले। उन लबों को, उस चेहरे को छड़ियां मारी गई जिनको मेरे मुस्तफा बोसा दिया करते। किस बात का बदला लिया गया नवासा रसूल से? वो अली के बेटे थे, वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे थे, वो नबी के नवासे थे। अभी भी लगता है कि बात सिर्फ बैयत की थी। बात बैयत की होती, अंदर बंद कमरे में कत्ल कर देते। लईत आशियाही बिबद्र शाहिद पढ़ने का मौका ना मिलता। जब ये सारी बातें हो गईं, उस बदबख्त ने शहीद कर दिया, सरे अक़दस पहुंचा। कत्ल करने के बाद उसने फख्र का इजहार किया, ये अशार पड़े, छड़ियां मारी गई। इसके बाद आ जाए, आज हम बड़े कम इल्म होते हुए हम कह देते हैं कि नहीं, इमाम ने ऐसा कह दिया, फुला ने ऐसा कह दिया। क्योंकि मेरा मौजू किताब है, मैं मसाइब की तरफ जाना नहीं चाहता, मैं वो मसालिम बयान नहीं करना चाहता जो इस खानदान पे डाए गए थे। मैं किताब की हद तक रहना चाहता हूं। मैंने मुकदमा बना के बता दिया आपको कि कुरान की नस से काफिर करार दिया गया इसे। अब आइमा अरबा के हवाले से कहा जाता है कि इमाम आजम अबू हनीफा ने खामोशी इख्तियार की, फुला इमाम ने कुछ नहीं कहा, फुला इमाम ने कुछ नहीं कहा। तो सुन लें, ना इमाम आजम अबू हनीफा ने खामोशी इख्तियार की, ना इमाम मालिक ने की, ना शाफी ने की, ना इमाम अहमद बिन हंबल ने की। इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया इसके बारे में, बदबख्त के बारे में पूछा गया, हल हुआ मिन सहाबा, क्या ये सहाबा में से था? और पूछा गया, हल यजूज़ु लानुहु, क्या इस पे लानत जायज है? फिर मोहम्मद बिन अली तबरी और इमाम अल हिरासी आप लिखते हैं, इस पर इमाम आजम अबू हनीफा के दो कौल थे। ये अभी हनीफा कौलानी, दो कौल थे। कौन कौन से? तलवीहुन व तसरीहुन। आप इशारतन भी इस पे लानत किया करते थे और इसका नाम लेके सराहतन भी इस पे लानत किया करते थे। फिर इमाम मालिक के बारे में ये है, वाली मालिकिन कौलानी तलवीहुन व तसरीहुन। आप इशारतन भी लानत किया करते थे, आप सिराहतन भी लानत किया करते थे। फिर आगे कुर्बान जाऊं मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी पे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से तो सलामती वाली उम्र दराज फरमाए। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम आजम अबू हनीफा, ये इशारतन भी लानत किया करते थे और सराहतन भी लानत किया करते थे। एक शख्सियत इमाम शाफी की थी जो इशारतन लानत नहीं किया करते थे, जब भी लानत करते थे एलानिया इस बदबख्त पे लानत करते थे। और वही डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने लिखा वाला ना कौलुन वाहिद, हमारा भी यही कौल है, अत्तसरीह दून तलवीह, हम भी इस बदबख्त पे एलानिया लानत करते हैं, छुप के लानत होती नहीं, हम इस पे एलानिया लानत करते हैं। इमाम शाफी का मौक़िफ़ था। फिर इमाम अहमद बिन हंबल के दो कौल थे, लिया अहमद कौलान तलवीहुन व तसरीह। फिर इस पे कुर्बान जाऊं, इमाम इब्ने कसीर को उठा के पढ़े। अगर आप यजीद पे आज भी लानत नहीं करते, जो नहीं करता खैर है, इमाम इब्ने तैमिया का ये कौल पढ़ें। इमाम इब्ने तैमिया ने उनकी तरफ से लानत कर दी है पहले ही। जो करता है करे, जो नहीं करता, उन्हें पता था कोई आएंगे उसके तरफदार। लिखा, उठा के देखे इब्ने तैमिया का फतावा, मजमूल फतावा जिल्द 4 सफ़ा 487 पे लिखा,
امام ابن تیمیہ نے. اب کچھ کہتے ہیں کہ اس نے قتل نہیں کیا تھا، کچھ کہتے ہیں یزیدی فوج نے قتل کیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا. اب آخر میں وہ راضی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اشعار پڑھے تھے نا، اس نے چھڑیاں ماری تھیں. امام ابن تیمیہ نے بات کی، کہا وَأَمَّا، اب دیکھیں کیسے ہر ایک کو گھیر کے ایک عبارت میں درمیان میں لائے. کہا وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ، جس نے حسین کو قتل کیا. یزیدی فوج آ گئی سارے کی ساری، اس میں جتنے کربلا میں شامل تھے آ گئے سارے. کہا وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ، جس نے قتل کیا، اَوْ آنَ عَلَىٰ قَتْلِهِ، اور جس نے اس قتل پہ مدد کی ان کی. وہ کوفی سارے آ گئے، یزیدی آ گئے، ابن زیاد آ گیا، جس نے لشکر بھیجا وہ سارے آ گئے اس میں. او آنا علی قتلہ، جس نے مدد کی ان کی. اور آگے کہا او راضی بذالک، اور جو امام علی مقام کے قتل پر راضی ہوا. اب میں زمانے کی قید ہٹا کے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف یزید ہی نہیں، اگر آج بھی کوئی یزید الفطرت انسان امام علی مقام کے قتل پر راضی ہوتا ہے تو امام ابن تیمیہ کی اگلی عبارت اس پہ آج بھی فٹ آتی ہے. لکھا اما من قتل الحسین او آن علی قتلہ او راضی بذالک، جس نے قتل کیا، جس نے مدد کی اور جو راضی ہوا. علامہ ابن تیمیہ نے آگے کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہو اور سارے انسانوں کی لعنت ہو. آپ لعنت کریں نہ کریں، امام ابن تیمیہ نے آپ کی طرف سے لعنت ہے. اور آخری جملہ بڑا دردناک ہے جس میں کہا کہ او راضی بذالک، جو اس قتل پہ راضی ہو. آج بھی جو لوگ یزید کو تاج پہنانا چاہتے ہیں، لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے کہ اگر آج بھی وہ امام علی مقام کے قتل پہ راضی ہیں تو آج بھی وہ بھی لعنت کے مستحق ہیں. پھر آ جائیں، امام ابن کثیر نے بڑی کمال بات کی. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں بدایہ والنہایہ میں، آپ لکھتے ہیں فہذا ان قالہ یزید بن معاویہ فلعنۃ اللہ علیہ ولعنۃ العائنین. آپ لکھتے ہیں اب جو انسانوں کی لعنت ہو وہ تو لعنت ہو گئی، جو انسانوں کی لعنت ہو وہ تو ہو گئی، چلے کسی نے کی سو کی. اب امام ابن کثیر کے بڑے کمال الفاظ ہیں. آپ لکھتے ہیں التحقیق، لکھتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ یزید بن معاویہ نے کہا، اس نے امام علی مقام کے لبوں پر چھڑی ماری، اس نے وہ شعر پڑھے، وہ سارا کچھ کہا. آپ کہتے ہیں تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو اور دنیا جہان میں جہاں کہیں کسی پر بھی لعنت ہوتی ہے وہ لعنت بھی یزید کے لیے ہو. آپ کوئی کتے پہ لعنت بھیجے وہ بھی کس کے لیے، کوئی سور پہ لعنت بھیجے وہ بھی کس کے لیے، کوئی جانوروں پہ لعنت بھیجے وہ بھی کس کے لیے، کوئی جھوٹ زنا چوری پہ لعنت بھیجے وہ بھی کس کے لیے. کمال کر دیا. جو جہاں لعنت کہی جائے وہ بھی یزید کے، کیوں کہ اس نے نواسہ رسول کو تڑپایا، اس نے مصطفیٰ کریم کو اذیت دی تھی. اب آ جائے، یہ لعنت کی بات تھی، میں بات مختصر کرتا ہوں، کفر کی بات کرتے ہیں. ایک ہی روایت پڑھ کے میں آگے چلا جاتا ہوں. کفر کی بات کرتے ہیں. علامہ سید محمود علوسی بہت پائے کے مفسر ہے، صاحب روح المعانی. آپ نے تفسیر لکھی عربی زبان میں، بڑی کمال تفسیر ہے. علامہ سید محمود علوسی آپ یزید کے بارے میں لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو اس نے اشعار پڑھے، لیتا اشیاہی ببدر شاہد جازا الخزرج من باقی الاصل، اور اس کے بعد جو اس نے سارا کچھ معاملہ کیا، اس پہ امام سید محمود علوسی آپ لکھتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے واشگاف الفاظ میں یزید کو کافر لکھا ہے اور اس کو صراحتاً لعنت کی ہے. علماء کی صرف یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا موقف نہیں کفر کا، حضور شیخ الاسلام نے تو یہ فتویٰ بنا کے تمہیں دیا ہے.
سید محمود علوسی لکھتے، فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھیں، نام لے رکھا ہے سب نے، فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 508، اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی. آپ نے فرمایا کہ ہمرایان یزید جو یزید کے ساتھ تھا، جس نے قتل حسین میں مدد کی، آپ نے فرمایا وہ ضرور خبیث بھی ہے اور مردود بھی ہے، خبیث بھی ہے اور مردود بھی ہے. مگر آپ نے فرمایا کہ کافر اور ملعون کہنے میں ہمارا سکوت ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک قول ان کے پاس پہنچا. آگے آپ نے وہ قید بھی ختم کر دی. آپ نے فرمایا کہ جو اس کو یزید کو کافر اور ملعون کہے، لعنتی کہے، اس کے لیے کچھ نہیں کہا جائے گا. کیوں کہ امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ یہ بدبخت کافر بھی ہے اور لعنتی بھی ہے. بات کہہ دی جاتی ہے کہ نہیں. پھر آ جائیں آخری حوالہ سن لیں، پیر میر علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت گولڑوی کا میرے منیر کتاب فیض احمد کی لکھی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر 463، پیر میر علی شاہ صاحب یزید کے کفر سے متعلق آیت لے کے آئے قرآن مجید کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم. آگے آیت لمبی ہے، آخر میں فرمایا ومن کافر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اس آیت کو لے کے آپ نے لکھا نزید یزید شکی تھا، اور بعد سید الشہداء امام علی مقام کی شہادت کے خوشی کا اظہار کرنا اور کہنا کہ آج میں نے بدر والوں کا حساب لے لیا ہے، بدلہ لے لیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس بات پہ یہ دلالت ہے کہ وہ بدبخت کافر بھی تھا اور لعنتی بھی تھا. پھر میر علی شاہ صاحب نے بات کی. پھر اس میں کئی حوالے ہیں، میں زیادہ وضاحت میں نہیں گیا. امام ابو البرکات باؤنی لکھتے ہیں، امام شہادت الدین کستلانی لکھتے ہیں، امام کمال الدین بن حمام لکھتے ہیں، سعد الدین تفتازانی، امام ابو محمد ایافی لکھتے ہیں، ابو عثمان الجاہز لکھتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب کا میں نے بتا دیا. پھر یہ کئی آئمہ ہیں، یہ کتاب لیں آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے آئمہ نے اسے کافر لکھا ہے. آج اسے پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. وہ کون سی نفرت تھی جو اہل بیت کی ختم ہو رہی تھی، ان کے دلوں میں پھر جاگ اٹھی ہے. آج پھر یزید الفطرت انسان اس کو تاج پہنا کے امام علی مقام کا مقام و مرتبہ کم کرنا چاہتے ہیں. آئیں قرآن کی 4 آیات پڑھ کے میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہ 4 آیات آپ نے ذوق سے سننی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ مقامات پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے والوں کے بارے میں بیان کیا. ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے مجنون کہہ دیا، شاعر کہہ دیا. اللہ رب العزت نے سورہ قلم میں پورے کا پورا مضمون بیان کیا. پہلے مصطفیٰ کریم کو تسلی دی، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف جو بندہ تھا جس نے مجنون کہا، اللہ رب العزت نے اس کا کردار بیان کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، کہ محبوب یہ جو آپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے یہ بد کردار اور بد اصل لطفہ حرام ہے. اس کو اللہ رب العزت نے یہاں تک بیان کیا. اور پھر جس شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انگلی کی، آپ نے دعوت دی ابو لہب نے. اللہ نے قرآن میں پورے کی پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب. میرے مصطفیٰ کریم کو جہاں اذیت ہوتی اللہ رب العزت قرآن میں آیت نازل فرما دیتا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وفد آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے اس کا امیر چننا تھا. ابھی آپ خاموش تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق، آپ نے اس پہ صلاح دینی شروع کی، مشورہ دینا شروع کیا، اس کو بنا دیا جائے، اس کو بنا دیا جائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچتی، پھر سورہ احزاب اٹھا کے دیکھ لیں، آیت نمبر 56 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں صحابہ کرام آ گئے، دعوت پہ آ گئے تھے، اور آپ کے گھر دیر تک بیٹھے رہے.
اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا نبی تو تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ اٹھ کے چلے جاؤ، وہ شرماتے ہیں، مگر اللہ حق بیان کرنے میں شرماتا نہیں۔ میرے نبی کے گھر میں زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ میرے رسول کو اذیت پہنچے۔ جب اللہ اتنی بات پہ ایمان والوں کو متنبع کرتا ہے اور مصطفیٰ کریم کے جتنے مخالف تھے اللہ ان کے بارے میں قرآن میں آیات نازل فرماتا ہے، تو میرا وجدان کہتا ہے اگر مارکہ کربلا الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے ہوا ہوتا اور کربلا نزول قرآن سے پہلے ہوا ہوتا، اللہ قرآن میں یزید کے کفر اور لعنت کو بھی قرآن میں بیان فرما دیتا۔ جتنی اذیت اس نے مصطفیٰ کریم کو دی۔ پھر قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو۔ اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ آقا علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں، پھر کیا آیت کا حکم ختم ہو گیا؟ نہیں، اس پہ ائمہ محدثین نے لکھا ہے آج بھی اگر دو بندوں کے درمیان لڑائی ہو اور ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو دوسرے پہ اس آیت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو بند کر لے، اگر نہیں کرے گا تو اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور اسے شعور نہیں ہوگا۔ اگر 14 صدیاں بعد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آواز بلند ہو جائے تو اللہ اعمال ضائع کر دیتا ہے، چاہے کہ 60 سال بعد کربلا کے میدان میں نواسہ رسول کو 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ شہید کر دیا جائے، اللہ کو یہ گوارا کیسے ہوگا کہ وہ ایمان والے ہوں اور جنت میں داخل کیے جائیں؟ یہ وہ مقدمہ تھا جو حضور شیخ الاسلام نے بنانے کے بعد آج امت کو القول المتین کی شکل میں فتویٰ دیا، جس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آج لوگ تاج پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ضرور لیں، اس کو پڑھیں، اپنا بھی ایمان بچائیں، اپنے گھر والوں کا ایمان بچائیں۔ آج جو کچھ بھی ہے ایک ہی ہے، حسینی سوچ۔ حضور شیخ الاسلام نے ساری زندگی اسی بات کا درس دیا۔ میں نے ابتدا میں بتایا حضور شیخ الاسلام کا وطیرہ فتوے دینا نہیں ہے، مگر ضرورت تھی اس دور کی، حضور شیخ الاسلام نے فتویٰ دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات آپ کا میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو سجانے پہ تحریک منہاج القرآن، تحصیل ڈسکا اور مسجد انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب علامہ غلام ربانی تیمور ان کی روح کو ان کی قبر میں عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔